حضور تاجدار کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی جی حضور حکم ہوئے، فرمایا تیرے کل کی ہے؟ عرض کیتا ایک اونٹ ہے، ایک زرہ ہے تے ایک تلوار ہے۔ فرمایا تلوار تے تو رکھ نہ پھر کدی گستاخان خدا و مصطفیٰ دا مکو بھی تے ٹھپنا پہ جاندا ہے، اس تو بھی ہولی بولو گل پھر بھی میری ایک نمبر ہی رہے گی۔ حضور نے فرمایا اونٹ تو چونکہ پانی بھرنا ہے کھوہ وچوں کڈ کے بھر کے بیچنا ہے، مزدوری کرنا ہے، اونٹ بھی تو رکھ لے، چل زیرہ تو بغیر شیر خدا جو ہویا زیرہ تو بغیر سر جائے گا، تو اج کر مارکیٹ جا زیرہ بیچ کے آ۔ اس دور دی مارکیٹ جس طرح دی بھی ہوئے گی۔ حضرت جناب مولا علی شیر خدا گئے نا، توجہ ہوئے تو میں شیعہ عالم دا حوالہ پیش کراں، پتر میرے ول تکو تے نظارہ آئے گا۔ شیعہ عالم ملا باقر مجلسی دی مشہور کتاب جلاء العیون لکھنؤ انڈیا تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، جلد 1 صفحہ 191 تو لگ کے 97 تک پوری داستان لکھی ہوئی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ زیرہ ویچن واسطے منڈی چ پہنچے مارکیٹ چ تے اوتھے حضرت عثمان مل گئے۔ شیعہ عالم پہ لکھ دے نبی پاک دا دیوانہ تے داماد دوہرا داماد سینے لا کے کہندا علی ویرے خیر نہ لائے ہو، آکھے میری شادی ہے نکاح دی تقریب ہے تے حضور نے مینوں بھیجیا ہے زیرہ ویچ کے آ، تے آکھے ویرے علی کو ریٹ شیٹ لوایا ہے، آکھے ریٹ لوایا ہے 480 درہم ریٹ لگا ہے تے مرشد عثمان نے بھیا میرے ول ویکھیو اے تھیلی چوں کڈے درہم تے پتر گنے 480 کر کے کہنے اے لو زیرہ ہو گئی ساڈی۔ علی نے کہا ٹھیک ہے پھر ملاقات ہوندی ہے دربار مصطفیٰ وچ۔ ذیشان قادری مرشد عثمان کہندے نے ویرے علی ایک واری رکتے جاؤ پوری گل تے سن لو، اے لو زیرہ وی تہاڈی، آکھے کیوں زیرہ تے میں تانوں ویچ دتی ہے تے مرشد عثمان مسکرا کے بابا جی آباد رہیے، مرشد عثمان مسکرا کے کہندے نے او پیسے جڑے نے او تہاڈی شادی دا خرچہ، زیرہ ساڈے والوں شادی دا تحفہ۔ میں صدقے جاواں شیعہ عالم لکھ دے حضرت جناب مولا علی حضور دی بارگاہ چ پہنچے، حضور نو پیش کیتا 480 دراہم پیش کیتے۔ میرے نبی نے شیعہ عالم لکھ دے ایک مٹھی بھری عمار نو دتی، ایک مٹھی بھری جناب بلال نو دتی، 2 مٹھیاں بھر کے ابو بکر صدیق نو دتیاں۔ فرمایا میری بیٹی دا جہیز بناؤ، تسی توجہ ہی نہیں کیتی، گجرو میری گل تے غور ہی نہیں کیتا کہ بلا آپاں شادی کرنے ہیں، کڑی والیاں دی سنگی چ گوٹھا دے دینے ہیں، ٹریکٹر بھی منڈے نو دو گے تے پھر بارات آئے گی، لینڈ کروزر بھی دیو گے تے پھر بارات آئے گی۔ مگر اسلام دا قانون کتنا بہترین قانون، اوے بچی دا جہیز بن رہا ہے مگر پیسے منڈے دے لگ رہے ہیں۔ میں اپنے نبی دی شریعت نو سلیوٹ ماراں گا، صدقے جاواں حضرت علی نے خریداری کر لئی، ابو بکر حضرت عمار حضرت جناب بلال نے خریداری کر کے لے آندی، مصطفیٰ پاک دی بارگاہ پیش کر دیتی۔ اللہ اللہ 150 تولے چاندی حق میں رکھیا، میرے نبی نے علی نال نکاح پڑھ دیتا، حضرت بی بی بطول دا خطبہ پڑھ دیتا، ایجاب و قبول ہو چکیا، اور میرے نبی دی تیرانی رخصت ہون لگے، حضور دیئے اکھاں وچ موٹے موٹے اتھرو۔ شاہ جی میری سوتیلی دادی اماں، تھوڑی سڑی دادی اماں، اماں زہرا کریمہ جدوں جان لگیاں، میرے نبی دیئے اکھاں وچ اتھرو نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے انگلیاں دیاں پورا نال اتھرو صاف کیتے، تے چوم کے ہاتھ چوم کے کہندیاں نے لجپال کیوں روئے، تیاں تے بادشاہاں نے میں آئیاں، تیاں تے بڑے بڑے اچھیاں کلویاں تے پگاں والیاں نے گھر نہیں رکھیاں، حضور کیوں روئے؟ فرمایا اس واسطے رویا پیار وچ کمی تے تسی بھی نہیں چھڈی۔ ابن ماجہ حضرت بی بی عائشہ نے حضرت بی بی فاطمہ نو سجایا دلہن بنایا، اے کریم عالم اے عائشہ صدیقہ کمی تے تسی بھی کوئی نہیں چھڈے، پر میرے دل وچ بار بار خیال آوندا ہے اج اگر خدیجہ زندہ ہوندیاں، اج اگر خدیجہ زندہ ہوندیاں، خدیجہ نو کتنی خوشی ہوندے، موٹی بنی ہوئی تھی نو ویکھ خدیجہ طاہرہ نو کتنے چاہ چڑھ دے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی نو رخصت کیتا، اللہ
دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے ماں نال وفا ماں قیدیاں نے بابل لئی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے تھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے نا شکوہ کوئی تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا اج کوئی برخوردار اویس گجر دیاں بہناں نو پوچھے کنیاں کہ خوش نے کدی ہسن گیاں کدی اتھرو بہان گیاں کہن گیاں سمجھ نہیں آ رہی بھرا نو سیرے لگے نے ہسنا ہے کہ خوشی نال رونا ہے صدقے جاواں اپنیاں بہناں نال پیار کریا کرو کتے عید دن یار تے کو سوٹ لے کے دتا کرو اپنیاں بہناں نو تانے نہ ماریا کرو اے اوہی بہناں نے جڑیاں ساڈیاں جُتیاں پالش کردیاں رہیاں ساڈے گندے جوڑے دھوندیاں رہیاں اے اوہی بہناں نے جڑیاں ساڈیاں خوشیاں واسطے دعا گو رہیاں جڑیاں اپنے میاں دے ہاتھ دا کمایا رزق کھا کے بھی مصلے تے بیٹھ کے ساڈے لئی دعا کردیاں نے تے میں لکھیا ہے نا شکوہ کوئی تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں لے ہوندیاں لے ہوندیاں نے اے ہاتھ کدے بھی اڈدیاں نہیں اے شکر دامن چھڈ دیاں نہیں اے صبر دی مورت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہوندیاں نے جدوں ٹولی چ کہ جاندیاں نے بیڑا سنجا کر جاندیاں نے بیڑے دی زینت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اچھی بیڑے وچ کھنگ دیاں نہیں اے شرم دا بوہا لنگ دیاں نہیں تصویر شرافت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہوندیاں نے قبلہ آباد رہو تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا میں ملنگ دی خدمت کر رہے ہو میں تانوں یاد رکھاں گا مگر اس ملنگ دیاں گلاں نوں بھی اپنے نال لے کے جاؤ کلا مینوں راضی کر کے ہی نہ ٹھور دیو اپنی زندگی وچ گلاں شامل کرو اللہ قرآن وچ فرماندا ہے سورہ شورا اندر یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما اللہ فرماندا ہے اللہ جنوں چاہندا ہے دھیاں دیندا ہے جنوں چاہندا ہے پتر دیندا ہے جنوں چاہندا ہے دھیاں پتر ملا کے دیندا ہے جنوں چاہے بانج کر دے اونوں ٹکھن والا کون ہے اس پیڑ دیاں میریاں عزتاں والیاں ماما میری تقریر اگر سن رہیاں نے میں عزت والیاں ماما نو کہنا چاہواں گا اگر بہو دے اولاد نہیں ہو رہی اما کدی تانا نہ ماری کیونکہ اولاد تیرے میرے ہاتھ وس وچ نہیں اے اللہ دے ہاتھ وس وچ ہے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی نو ووٹی بنا کے ڈور دیتا امام
نسائی السنن الکبریٰ وچ نقل کردے نے شام دے ملگجے ہنیرے پھیلن لگ پے آقا کریم بی بی زہرا تے حضرت حیدر کرار دے بیڑے وچ آئے میرے نبی نے پانی دم کیتا اپنی بیٹی تے اپنے دماد تے چھٹے مارے حضور نے دعا دیتی اللہم بارک فیہما اے اللہ انہاں دوواں وچ برکتاں رکھ دے اللہم بارک علیہما اے اللہ انہاں دوواں دے اُتے برکتاں دی بارش فرما دے قبلہ تہاڈا پیار یاد رہے گا حضور نے دعا کی تھی اللہم بارک فی شبلہما قبلہ سر اٹھائیو میں انہاں پجیاں اکھاں نوں سلیوٹ مارن لگا تقریب دا ٹائم مکی جا رہی ہے حضور نے دعا دی تھی اے اللہ زہرا اور حیدر دے شبل وچ برکتاں رکھ دے ایک پتر شبل کی ہوندا ہے ویسے نسل نو تے نسل عربی زبان چ کیا جاندا ہے اولاد بھی عربی دا لفظ ہے والد دھی واسطے پتر واسطے مکس ساری مجموعی اولاد واسطے بول دیتا جاندا ہے مصطفیٰ نے شبل دا لفظ کیوں بولیا اے اللہ حیدر تے بطول دے شبل وچ برکتاں رکھ دے آہا جدوں میں پتر لسان العرب کھولی نا تے مطلب پتہ کی نکلیا شبلن کہندے نے ببر شیر دے پتر نو او گجراں دا منڈا ہسی آئی بھائی صدقے جاواں ببر شیر دے پوت نو ببر شیر دے بچے نو کیا جاندا ہے شبل مصطفیٰ کہندے نے اے اللہ علی دے شبل وچ برکتاں رکھ دے قبلہ کی مطلب اوے علی شیر تے پتر بھی تے شیر ہی ہون گے نا قربان تی نثار جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی نو دلہن بنا کے حضور نے ٹور دیتا شب گزری ماہ سال گزر دے جاندے نے قبلہ وقت دا پنچھی کدوں رکی ہے اللہ فرماندا ہے تلکل ایام نداولھا بین الناس اوے اے دناں دی سرکولیشن انجے چلدی رہندی ہے قبلہ کدی رات ہوندی ہے کدی دن ہوندا ہے دن تو بعد پھر رات وال سفر جاری ہو جاندہ ہے رات تو بعد پھر دن دی امید لا لئی جاندی ہے اسی طرح زندگی تمام ہو جاندی ہے بی بی زہرا دے آنگن وچ پھول کھلیا نکاح کئی بندے نکاح دا مذاق اڑاندے نے جدے بہت پڑھ لکھ جاندے نے نا او پھر نکاح نو شاید دنیا دی رسم کہندے نے سمجھ دے لیکن میرے آقا دی حدیث جو حضور فرمانے ہیں نکاح من سنتی نکاح میری سنت وچوں ہے فمر رغب عن سنتی فلیس منی تے جڑا میری سنت تو منہ پھیرے او میرا کی لگدا ہے اور شادی کتنا حسین عمل ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث بخاری شریف وچ موجود ہے حضور فرماندے نے چار چیزاں دی وجہ تو ایک عورت نال شادی کیتی جاندی ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک حضور فرماندے نے عورت دا مال ویکھیا جاندا ہے حسن و جمال ویکھیا جاندا ہے خدا حسب نسب ویکھیا جاندا ہے یا پھر اودی دینداری ویکھی جاندی ہے حضور فرماندے نے جب میرا غلام ہے نا تے پھر حسب نسب نہ ویکھی پھر مال نہ ویکھی حسن و جمال نہ ویکھی ویکھنا ہی تے صرف ایک گل ویکھی کہ میرے ہون والے بچیاں دی ماں بن کے جڑی بی بی آ رہی ہے اللہ دی وفادار کنی ہے محمد دی تابعدار کنی ہے اور مشکات دی حدیث آقا فرماندے نے اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی جدو بندہ مومن نکاح کردا ہے او دا ادھا دین مکمل ہو جاندا ہے سرکار فرماندے نے پھر اونوں چاہیے باقی دے ادھے دین دی بابت اللہ کولوں ڈردا رہے کہ قبلہ تواڈے ورگے کچھ چودھری بندے تسی نہیں تواڈی نہیں گل کر رہا تواڈے ورگے کچھ چودھری بندے جنہاں کول زمیناں جائیداداں ہوندیاں نے او پھر اوقات بھول جاندے نے او کہندے نے لے او بیوی دے پیر دی جُتی ہوئی پوری آئی تے آئی نہ آئی تے بدل لئی اللہ دی قسم ایک گل جھوٹی ہے اے خر دماغ چودھریاں دی بنائی ہوئی گل ہے میں تانوں قرآن وچوں سمجھانا عورت پیر دی جُتی نہیں ہے عورت نہیں پیر دی جُتی عورت دھی ہوے تے ماپیاں دے دل دا قرار تے بھراواں دا فخر بہن ہوے تے بھراواں دی غیرت دی امین عورت بیوی ہوے تے نصف ایمان دی وارث عورت ماں ہوے تے دھیاں پتراں دی بہشت میں تانوں قرآن وچوں سمجھان لگا اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اے بیٹے چائے پکڑائیں حضور دھیان نال سنیو ذرا اللہ دا قرآن فرماندا جے ایمان والے مرداں نو ایمان والیاں عورتاں نو تسی ایک دوسرے دا لباس ہو اللہ فرماندا ہے تسی ایک دوسرے دا میاں بیوی لباس ہو
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੁੱਤੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਬਾਸ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਟੋਪੀ, ਟੋਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਜਤਿਮਾ ਤੇ ਗਏ, ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਤਬਲੀਗੀ ਮਰਕਜ਼ ਚ ਗਏ, ਮਸਜਿਦ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਟੋਪੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 200 ਦੀ ਟੋਪੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਟੋਪੀ ਉੱਤੇ 1500 ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਟੋਪੀ ਪੱਗ ਵੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੈਠੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਛ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੋਗੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਪੱਗ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਲਓ ਲਓ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। अब फिर तो किसी गार्ड शार्ड की लोड़ ही कोई नहीं, कोई पुलिस वाला गार्ड बन के गार्ड पुलिस वाला कोई लियाण की लोड़ नहीं, बाबे उन्होंने मुछ का ताज काफी। अल्लाह इज्जत अफजाइयां फरमाए। साडियां दुआवां बाबा जी तुहाडे नाल ने। मैनूं बड़ा मजा आ रहा है, मैं गल्लां वधांदा, लेकिन मैनूं हुण पिछों फोन आने शुरू हो जाने ते मैं जाना है। आपां तकरीर नूं खत्म करन लगे, तुहानूं मिसाल देण लगे हां। अगर कोई बंदा भुलेखे विच कि बई बीवी ने निभा कीता ते ठीक नहीं, ते पैर दी जुत्ती अल्लाह के पा लवांगे होर। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀ ਲਈ 150 ਦੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਐ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 3-4 ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 20,000 ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁੱਸਾ ਤੇ ਕੋਈ 20-25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ, ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਆਖਿਰ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ 50,000 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਟੋਪੀ 150 ਦੀ। ਬਾਬੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੁੱਤੀ ਭਾਵੇਂ 50,000 ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਟੋਪੀ ਭਾਵੇਂ 150 ਦੀ ਹੈ, ਚੁੰਮ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟੋਪੀ ਲਿਬਾਸ, ਜੁੱਤੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ औरत पैर की जुत्ती है, अल्लाह फरमांदा है लिबास है, और लिबास नु पैरां च नहीं रोलीदा, इत्थे लाईदा ही। जिन्हां नु पसंद आई ये गल कहणगे सुभान अल्लाह। और पुत्र मेरी इस गल दा कोई गलत मतलब ना लियो, यकीन करो औरत ऐसी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है। अगर तुसी दिल जित लिया अपनी बीवी दा, तुहाडी इत्थे जन्नत बन गई। पता नहीं तुसी डॉक्टर बैठे हो, इंजीनियर बैठे हो, दिल चसोगे भाई मौलवी राती गल्लां बनांदे ने, कोलों फिर सवेरे उठ के चोपड़ियां चिकनियां लिया के सुनांदे ने। मैं अपनी तजर्बाशुदा गल कर रहा हूं। अगर बीवी का दिल जित लिया, अगर उन्होंने अपना बना लिया, खुदा बंदे कुद्दूस दी कसम, ऐ जिंदगी है दुनिया तुहाडे वास्ते जन्नत बन जाएगी। दुआ करने अल्लाह पाक जल्ला शानहू उवैस गुज्जर नूं लंबी जिंदगी देवे, आने वाली धी रानी नूं लंबी जिंदगी देवे, इन्हां नूं साले औलाद अता फरमाए।